اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ خلا کے عالم چاردہ معصوم کے صدقہ جملہ مومنین کی یہ مسلسل حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مومنین اپنی دلوں میں دعائیں لے کر آتے ہیں، خالق جملہ مومنین کے شرعی حاجات پورے فرمائے۔ بلند ہونے کا نام معراج ہے، کچھ دیکھنے کا نام معراج ہے، کچھ سننے کا نام معراج ہے۔ میں گزشتہ شب ان جملوں پہ اپنی بات کو روکا تھا کہ اللہ نے پہلے مصطفیٰ کو بلند کیا، پھر کچھ دکھلایا، پھر کچھ سنوایا، اور مصطفیٰ نے یوم غدیر اپنی معراج والی دنیا کو ویڈیو دکھا دی۔ پہلے بلند کیا، پھر سب کو دکھایا، پھر من کنت مولا سنایا۔ اور بزرگوں، نوجوانوں، سادات و غیر ساداتوں، میں نے یہ جملے ادا کیے تھے کہ مصطفیٰ نے یہ سمجھایا کہ جو لے گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، جو یہاں سے گیا تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا، اور جسے نشانی کہتے ہو وہ علی ولی اللہ تھا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہاں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ ابتدائے اسلام ہے، علی ولی اللہ نتیجہ اسلام ہے۔ تھوڑا بولیں گے جو سامنے بیٹھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ اسلام کی ابتدا، اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کی بنیاد، اسلام کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوا ہے۔ یہ ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ ابتدائے اسلام ہے، علی ولی اللہ
نتیجہ اسلام ہے۔ اب میں یہاں پہ عرض کروں گا، سارے اہل علم ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ کو بولنا پڑے گا کہ اگر نتیجہ اچھا نہ ہو تو ابتدا کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائی آپ نے، اگر ابتدا اچھی ہو اور نتیجہ اچھا نہ ہو تو ابتدا کی اہمیت نہیں رہتی۔ توجہ فرمائی آپ نے، اگر نتیجہ اچھا نہیں، ابتدا کی اہمیت نہیں ہوتی۔ میری طرف دیکھیے گا، ابتدا کو دیکھا ہی نہیں جاتا، دیکھا ہی نہیں جاتا، نتیجے کو جاتا ہے، ابتدا کو نہیں دیکھا جاتا، نتیجے کو دیکھا جاتا ہے۔ ابتدا اچھی تھی، ملائکہ کے ساتھ رہ رہا تھا، نتیجہ اچھا نہ ہوا، اللہ نے شیطان بنا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ابتدا اچھی تھی، ملائکہ کے ساتھ تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا ساجد تھا، اللہ اکبر، لیکن نتیجہ اچھا نہ ہوا۔ توجہ چاہوں گا، نتیجہ اچھا نہ ہوا، رزلٹ اچھا نہ ہوا، اللہ نے شیطان بنا دیا۔ اور آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا، ابتدا اچھی نہ تھی۔ کون سمجھے گا میری بات؟ ابتدا اچھی تھی، ملائکہ کے ساتھ، انتہا اچھی نہ ہوئی، شیطان۔ میری طرف دیکھیے گا، ابتدا اچھی نہ تھی، ابتدا اچھی نہ تھی، جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، لیکن انتہا جو اچھی ہوئی، حسین نے حر بنا دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے، ابتدا کو دیکھا ہی نہیں جاتا، نتیجے کو دیکھا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں نے کیوں کہا کہ لا الہ الا اللہ ابتدائے اسلام ہے، علی ولی اللہ نتیجہ اسلام ہے۔ اگر نتیجہ اچھا نہ ہوا، نتیجہ اچھا نہ ہوا، اس منبر کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ پڑھوا چکے تھے، محمد الرسول اللہ پڑھوا چکے تھے، نمازیں پہنچا چکے تھے، روزے پہنچا چکے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما، توجہ ہے یا نہیں جی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما، تو نے لا الہ الا اللہ پہنچا دیا ہے، محمد الرسول اللہ پہنچا دیا ہے، نمازیں پہنچا دی ہیں، روزے پہنچا دیے، زکاتیں پہنچا دی ہیں، لیکن آج دن ہے نتیجے کا۔ اگر یہ نہ دیا، سمجھنا کچھ بھی نہ دیا۔ نعرہ حیدری، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ آج دن ہے
نتیجے کا، ابتدا کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ دیکھیں مصطفیٰ کی حدیث، من مات علی حب اول محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے۔ کتنا مجمع ہے یار، دکھ پہنچتا ہے جی، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، اس کی موت کو دیکھنا، یعنی انتہا کو دیکھنا۔ یہ نہیں کہا کہ جو میری آل کی محبت میں زندگی گزارے، زندگی نہیں، اس کی موت کو دیکھنا کہ کس عقیدے پر مرا ہے۔ اللہ اکبر، کس عقیدے پر اس کی موت ہوئی ہے، انتہا کو دیکھنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اسلام ابتدا ہے، ایمان انتہا ہے۔ بولے تھوڑا، بولے تھوڑا، بولے۔ اسلام ابتدا ہے، ایمان توجہ، جو زبان تک ہے وہ ابتدا ہے، جو دل میں اتر گیا ہے۔ قولت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ میرے حبیب، یہ عربی بیٹھ کر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، یہ مومن نہیں بنے۔ ولكن قولوا اسلمنا، یہ تو صرف مسلمان بنے ہیں۔ ہائے ہائے، وَلَوْكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ تو صرف مسلمان بنے ہیں، انہوں نے تو صرف اسلام لایا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ان کی دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک ان کی دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جملہ کہوں گا، اسلام کے ارتقاء کا نام ایمان ہے۔ اللہم صلی علی اسلام کے ارتقاء کا نام، ترقی کا نام ایمان ہے۔ جب تک وہ زبان تک ہے تو اسلام ہے، جب دل میں اترتا ہے تو ایمان بن جاتا ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہیں، توجہ، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، چیز ایک ہی ہے، توجہ۔ جب تک وہ زبان تک ہے اسلام ہے، دل میں اترا ایمان ہے، زبان تک ہے تو ابتدا ہے، دل میں اترا تو نتیجہ ہے۔ ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، زبان تک ہے تو ابتدا ہے، دل میں اترا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ مسلمان بنے ہیں، انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے جی، یہ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہے۔ ارے یار، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے والے، اس کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والے جی مومن نہیں، مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان تو ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مومن جب تک وہ اسلام دل میں نہ اترے، وہ کب اترے گا؟ ایسے تو میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا جس طرح آپ سن رہے ہیں جی، دل میں کیسے اترے گا؟ ابھی ابتدا ہے، انتہا پر آیا نہیں، نتیجے پر آیا نہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، ایمان ہے نتیجہ،
ایمان ہے انتہا، اسلام ہے ابتدا۔ میں کہہ گیا ہوں کہ ابتدا اچھی تھی تو ملائکہ کے ساتھ، انتہا اچھی نہ ہوئی تو شیطان، ابتدا اچھی نہ تھی تو جہنم کے، توجہ ہے یا نہیں، جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا لیکن انتہا اچھی ہوئی۔ حسین نے حر بنا دیا۔ کعبہ اسلام ہے، کعبہ، بولے بولے تھوڑا، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ کعبہ نہیں، آپ سوچتے ہوں گے میں نے غلط کہہ دیا ہے، کعبے پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہی ہمارا ہے، ہی ہمارا، جی ہمارا ہی تو ایمان ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے صرف زبان تک ہے، ہاں ایمان ہی ہمارا ہے۔ بقول ڈاکٹر قلب صادق، وہ اپنی کسی مجلس میں فرما رہے تھے کہ کوئی ایسی محفل تھی جہاں پہ تقریریں جب ہونے لگیں تو ایک خطیب نے کہا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں لیکن علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ پھر دوسرے خطیب آئے، انہوں نے کہا ہاں انہوں نے سچ کہا ہے، علی واقعی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ اسی محفل سے پہلے تو آپ کی طرح سارے چپ تھے، لیکن جب رٹ لگائی گئی کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبہ میں پیدا نہیں، اسی محفل سے ایک کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب آپ نے جو رٹ لگا دی ہے کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، پہلے یہ تو بتاؤ کہیں وہ پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ کہیں وہ پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے نہیں صاحب وہ پیدا تو ہوئے ہیں۔ اچھا جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیں جگہ بتا دو، ہم وہیں کعبہ بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ اسلام، میں نے کیوں کہا یہ جو اسلام کا دائرہ ہے، اس دائرے سے نفاق جنم لیتا ہے۔ اہل علم لوگوں دعویٰ تو بڑی کرتے ہو، اس اسلام کے دائرہ سے کدورتیں جنم لیتی ہیں۔ مشرک سے منافق نہیں بنتا، مشرک سے منافق نہیں بنتا، کافر سے منافق نہیں بنتا۔ یا علی جی، اسلام سے منافق بنتا ہے جی۔ یہ سورہ منافقون جن کے لیے ہے، کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتی تھے؟ بولے تھوڑا جی، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے تھے جی۔ منافق کہتے ہی اسے ہیں کہ زبان پر کچھ ہو دل پر، یہ ہے زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو، اسے منافق کہا گیا۔ زبان پر کلمہ ہو یا زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، زبان پر محمد الرسول اللہ ہو، اور نیت میں فساد ہو۔ زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، زبان پر محمد الرسول اللہ ہو، اور نیت میں فساد ہو، پھر نام اسی کا جہاد ہو۔ زبان پر
کلمہ ہے، نیت میں فساد ہے، نام جہاد ہے۔ میں نے کہا کعبہ اسلام ہے، کعبہ اسلام ہے۔ اسلام کے دائرہ میں کدورتیں ہوتی ہیں، نفاق جنم لیتا ہے۔ اب جملہ کہوں گا اور آپ کی سماعتیں دیکھوں گا کہ کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ توجہ، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ دلیل طلب کر سکتے ہو۔ میں نے کہا اسلام کے دائرہ میں رہ کر کدورتیں جنم لیتی ہیں، گھر ایک ہے، طواف سارے کر رہے ہیں، احرام سب کو باندھے ہوئے ہیں، لیکن کدورتیں ہیں۔ وہ جو طواف کر رہا ہے وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ مالکی ہے، وہ شافعی ہے۔ میں کہتا ہوں گھر تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ سارے پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ سارے پڑھتے ہو، یہ کدورتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، فلاں دیوبندی ہے۔ معلومہ یہ ہے اسلام کا دائرہ، وہاں پہ کدورتیں جنم لیتی ہیں۔ شیعہ سنی دیوبندی کا تصور آتا ہے، نجف ایمان ہے۔ جب نجف چلو گے کوئی سنی شیعہ کا تصور نہیں ہوگا، بس یہ بھی علی والا ہے، یہ بھی علی والا ہے، یہ بھی علی والا ہے، وہ بھی علی والا ہے۔ جی آتائی وہ ہے جو علی والا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ علی والا ہوگا۔ نجف ایمان ہے، نجف ایمان ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ کعبہ میں جانے سے تمہاری شکل بھی پاک ہوتی ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے، یعنی پاک ہو کر دھل کر آدمی واپس آتا ہے۔ واقعی حقیقت ہے، ماننے والی بات ہے جی۔ وہاں جا کر مغفرت مانگ کر پھر وہی کام کرنے شروع کرے، سمجھو اس نے طواف کیا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں جی؟ واقعی حقیقت ہے، شکل پاک ہوگی، ہاتھ پاؤں سارا جسم پورا وجود پاک دھل کر آ جاتا ہے، لیکن فرق ہے، اس منبر کی قسم ہے اٹک والو، کعبہ میں جانے سے یہ شکلیں پاک ہوتی ہیں، نجف جانے سے نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ نعرہ حیدری، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابتدائے اسلام ہے، علی ولی اللہ، نتیجہ اسلام ہے۔ دوستو میں نے کہا ابتدا کو دیکھا ہی نہیں جاتا، نتیجے کو دیکھا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے ہیں میری طرف دیکھیں، یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ابتدا پر ملتا ہے یا نتیجے پر ملتا ہے؟ نتیجے پر ملتا ہے۔ ابتدا پر کسی کو ملا ہے نہیں نا؟ سند جب بھی ملتی ہے نتیجے پر ملتی ہے، اور جتنا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اتنی سند، توجہ چاہوں گا، جتنا نتیجہ اچھا اتنی
سند اچھی. اللہ نے کہا میرے رسول آج نتیجہ تمہیں دینا ہے، سند مجھے دینی ہے. نتیجہ پہلے عرض کیا نا کہ یہ نتیجے کا دن ہے. اگر یہ نہ دیا تو کچھ نہ دیا. توجہ، اگر آپ نے بھی یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا، کچھ نہ سنا. اور کسی خطیب نے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن میں لفظ بلغ صرف ایک مرتبہ آیا ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. یا ایھا الرسول بلغ ما، رات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بلغ تبلیغ کرو، پہنچاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے نتیجہ. نتیجہ تم دو، سند میں دیتا ہوں. خدا کی قسم ادھر مصطفیٰ نے کتاب کا نام مولانا بیٹھے ہوئے ہیں الغدیر. اس میں جملے ملتے ہیں کہ علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کی ظاہری طاقت کا پتہ ہی غدیر والے دن. اللہ اکبر. مجھے مصطفیٰ کی ظاہری طاقت کا پتہ ہی غدیر والے دن چلا ہے جب مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا. اللہ اکبر. اور میرے دونوں بازو بلند کیے اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. جس جس کا جو میں ہوں. اللہ اکبر. اسی کا ادھر نتیجہ ملا، ادھر سند ملی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو. توجہ ہے یا نہیں؟ دینکم، تمہارے دین کو میں نے کامل بنایا، مکمل بنایا. معلوم ہے دین کامل ہوا ہے علی ولی اللہ پر. توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے. دین مکمل ہوا ہے، دین کامل ہوا ہے علی ولی اللہ پر. سب کچھ دے دیا تھا رسول نے. علامہ اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کے سارے احکامات رسول اللہ بتا چکے تھے، کوئی ایک جز رہ گیا تھا. تھوڑا بھائی جان میری طرف دیکھیں یار. کوئی جز رہ گیا تھا، بس اس کے لیے کہا گیا کہ وہ پہنچاؤ. آگے نہیں لکھا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولانا وہ جز بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیسا جز ہے جس پر یہ کل قربان ہو رہا ہے. اللہ، وہ کون سا جز ہے جس پر یہ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یہ کل یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. یہ نہ کیا کچھ بھی نہ کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے مکمل بنا دیا. علی ولی اللہ کے ساتھ تمہارے دین کو، تمہارے دین کو، تمہارے دین کو کامل بنایا علی ولی اللہ کے ساتھ. توجہ. اچھا یہ پہلے دین کیا تھا؟ آج مکمل ہوا تو پہلے کیا تھا؟
نہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، میں مصاحف کے 2 جملے پڑھ کر اتر جاؤں گا. میرے دوستو پہلے کیا تھا دین؟ کیا نامکمل تھا؟ کوئی عیب تھا؟ کوئی نقص تھا؟ نہیں نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین ہے اسلام. اس میں عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، لیکن پہلے کافی تھا، اب مکمل ہے. پہلے دونوں میں فرق ہے یا نا؟ فرق ہے نا، کافی اور مکمل میں فرق ہے. بولے تو سامنے تھوڑا جی، فرق ہے یا نہیں جی؟ جو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اسے کافی سمجھا جاتا ہے. جو ضرورت کے مطابق ہو وہ کافی ہے. میں مثال دیتا ہوں. مثلا ایک بچہ پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہے، پہلی کتاب پڑھ رہا ہے. اگر وہ کتاب پڑھتے پڑھتے رضائے الہی سے جلا جائے تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ اس نے اپنی تعلیم کو مکمل بنا دیا تھا؟ بولے تو ہے کوئی ایسا؟ اس کی تعلیم نہیں. سب یہ کہیں گے بھائی جتنی اس کی زندگی تھی، جتنا وہ عرصہ زندہ رہا ہے، اس کے لیے یہ کتاب کافی ہے. توجہ فرمائیے، یہ کتاب ہاں اگر زندہ رہتا، آگے پڑھتا، کلاسیں بدلتا، تو پھر صرف کلاسیں نہیں بدلتی، کورس بدلتے ہیں، ٹیچر بدلتے ہیں. ذہن میں یہ بات رہے کہ تمہارے دین کو میں نے آج مکمل کیا، تمہارے دین کو. آگے پڑھتا یہ بچہ، کلاسیں بدلتا، ٹیچر بدلتا. زندگی تھی اتنی، چلا گیا. اس کے لیے یہ کتاب کافی تھی. اب میری طرف دیکھیں، عالم انسانیت کی جو پہلی کلاس ہے اس کے ٹیچر کا نام ہے جناب آدم. توجہ ہے یا نہیں؟ استاد کا نام ہے جناب آدم. اب جو آدم کے دور میں ہی مر گیا اس کے لیے وہ دین کافی تھا. اللہ اکبر. جو جناب آدم کے دور میں مر گیا اس کے لیے وہ دین کافی تھا. جو جناب نوح کے دور میں مر گیا اس کے لیے وہ دین کافی تھا. جو جناب ابراہیم کے دور میں مر گیا اس کے لیے وہ دین کافی تھا. جس کے لیے جو جناب اسماعیل کے دور میں مر گیا اس کے لیے وہ دین کافی تھا. جو پہلے مکے میں مر گیا اس کے لیے وہ دین کافی تھا. جو پہلے مدینے میں مر گیا اس کے لیے وہ دین کافی تھا. آج اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے دین کو تمہارے دین کو میں نے کامل بنایا ہے. علی ولی اللہ کے ساتھ آج کوئی پڑھے نہ پڑھے میں بحث نہیں کرتا، لیکن 2 کاموں میں سے ایک کام اسے کرنا ہی پڑے گا. یا تو اسے غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا غدیر کے بعد علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. یا غدیر سے پہلے اسے مرنا پڑے گا یا غدیر کے بعد علی ولی اللہ
پڑھنا پڑے گا. مجھے تاج بیعت والوں کہ بدبختوں نے مرنا تو پسند کیا. مرنا تو پسند کیا لیکن علی ولی اللہ پڑھنا پسند نہیں کیا. مر گئے. توجہ ہے یا نہیں جی؟ وہ تھا کون؟ میں نے جملہ کہا تھا کہ مشرک سے منافق نہیں بنتا. توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ مشرک سے منافق نہیں بنتا. اسلام سے یہ نفاق جنم لیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو. اس نے کیا کہا کہ مجھ پر عذاب آئے مر جاؤں گا علی ولی اللہ نہیں بنوں گا. توجہ ہے یا نہیں؟ سب جانتے ہیں کہاں سے پتھر آیا, کہاں پہ گرا, کہاں سے نکلا. جو جانتے ہیں وہ علی سے دشمنی چھوڑ دیں. مرنا پسند کر لیا. توجہ, پڑھنا پسند. تعجب اس بات کا ہے کہ یہ عذاب کسی اور چیز کا بھی آ سکتا تھا جی. یہ پتھر کیوں؟ توجہ فرمائی آپ نے. یہ پتھر کیوں؟ ایک واقعہ ملتا ہے, مولانا تشریف فرما ہے کہ ابرہ کے لشکر نے جب کعبہ پر حملہ کیا تھا, کعبہ پر حملہ کیا تھا تو اللہ نے پتھر برسائے تھے. توجہ جی, پرندے تھے, انہوں نے پتھر برسائے تھے اور ایسے برسائے کہ کوئی مکے کا بوڑھا زخمی نہیں ہوا, کوئی بچہ زخمی نہیں ہوا, کوئی جوان زخمی نہیں ہوا. تھے پرندے, تھے پرندے, لیکن ان کو اللہ نے علم دے کر بھیجا تھا کہ کس کو مارنا ہے کس کو چھوڑنا ہے. حالانکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں نا, میزائل کہیں اور گرانا ہوتا ہے جی, انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ پرندے تھے جی. اللہ کسی پرندے کو بھی علم دے کر بھیجے تو وہ غلطی نہیں کرتا, لیکن جسے رسول بنا کر بھیجے گا, جسے امام بنا کر بھیجے گا, وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ بزرگوں, پتھر برسائے کن پر؟ جو کعبہ کے دشمن تھے. یا علی, جو کعبہ کے دشمن تھے, اللہ نے ان پر پتھر برسائے. آج علی کے دشمن پر پتھر, مجھے تو نبی کی حدیث یاد آ گئی, یا علی انت مثل الکعبہ. یا علی تو کعبہ کی مثل ہے, کعبہ کی مثل ہے, کعبہ کی مثل ہے. بس اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کعبہ کے دشمن نے کعبہ پر حملہ کیا تھا تو اللہ نے پتھر برسائے تھے. آج مولود کعبہ کہ دشمن نے بس
ضرب لگی، بابا کا خون سر سے بہنے لگا۔ حسین نے مسجد کوفہ میں اپنا امامہ اتارا، رونے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بالخصوص جو راتے ہیں وہ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ اتنی فضائل کی ضرورت نہیں ہے جتنی مصائب کی ضرورت ہے۔ مسجد کوفہ میں جب علی کو ضرب لگی، حسین نے امامہ اتارا، امامہ اتار کے اسی امامے سے ایک پٹی بنائی، پٹی بنا کر جب اس زخم کو باندھنے لگے، حسین پٹی باندھ رہے تھے، علی زار و قطار رو رہے تھے۔ حسین پٹی باندھ رہے تھے یا علی مولا زار و قطار رو رہے تھے۔ رونے والوں ایک مرتبہ حسین ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، بابا بابا بابا، اگر میری پٹی باندھنا گوارا نہ ہو تو عباس باندھے۔ ہائے ہائے، بابا اگر میری پٹی باندھنا گوارا نہ ہو تو عباس باندھے۔ رونے والوں علی مولا نے حسین کو گلے لگایا اور کہا، ہائے میرا غریب کربلا بیٹا، ہائے میرا غریب زہرا بیٹا، حسین بیٹا تیری پٹی باندھنا گوارا ہے، لیکن مجھے کوئی وقت یاد آیا ہے اور اس وقت کو دیکھ کر تیرا بابا رو رہا ہے۔ بابا بابا وہ کون سا وقت ہے؟ علی رو کر فرماتے ہیں، بیٹا حسین دیکھو نا، آج مجھے ایک زخم لگا ہے، تو مجھے پٹیاں باندھ رہا ہے، حسین کربلا کا میدان ہوگا۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہوگا۔ اللہ اکبر، تو زخموں سے چور چور ہوگا، تجھے کوئی پٹی باندھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ علی مولا کو گھر میں لے آئے، بستر علالت پر ہیں، حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے زخم دیکھا، وہ زخم گہرا ہو چکا تھا۔ حکیم نے ایک بار کہا، ہاں مولا حسن، کہیں سے کوئی دودھ کا پیالہ مل جائے گا؟ کوئی دودھ کا ایک پیالہ مل جائے گا؟ رونے والوں یہ جملے نکلنے تھے، تاریخ کے جملے ہیں۔ وہاں پہ اگر مرد تھے تو مرد دوڑے، بچے تھے تو بچے دوڑے۔ رونے والوں جس کے پاس جتنا جتنا دودھ پڑا تھا نا، وہ علی کے دروازے پر لے آئے۔ اور رونے والوں تاریخ بتاتی ہے، منوں بھر دودھ علی کے گھر میں جمع ہو گیا۔
میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ہاں میرے آقا مولا یہ دودھ آپ نے خود تو نہیں مانگا تھا، یہ دودھ آپ نے خود تو نہیں مانگا تھا، یہ تو ایک جراح نے کہا تھا، حکیم نے کہا تیرے دروازے پر منوں بھر دودھ جمع ہو گیا، ہائے کربلا، ہائے غریب زہرا جس کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا لال تھا۔ حسین نے کہا دیکھو میں تم سے دودھ نہیں مانگتا، مجھے 2 گھونٹ پانی کے دے دو، یہ بچہ تر۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں کسی اور غم میں نہ رلائے۔ پڑھ دوں 2 جملے شہزادے کے؟ اجازت ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حسین کے ہاتھوں پر تھا تو دودھ پیتا ہوا جی، لیکن حسین نے نانا کی امت سے دودھ نہیں مانگا تھا، پانی مانگا تھا۔ رونے والوں پانی مل گیا؟ عمر بن سعد کہتا ہے حرملہ اس کو ایسا پانی پلاؤ نا کہ یہ زندگی بھر پھر پانی نہ مانگے۔ میں ڈر رہا ہوں کیسے صغیر کے 2 جملے میں پڑھ سکوں گا۔ رونے والوں حرملے کو آرڈر دیا گیا، اس نے تیر کمان سنبھالا۔ رونے والوں ادھر تیر کمان سنبھالا، جائے خیمے سے آواز آئی اصغر بیٹے خبردار، اصغر بیٹے خبردار، تیر بیٹا آ رہا ہے، بیٹا تیر آ رہا ہے، بابا کو زخمی نہ ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ حسین زخمی ہو جائے، مجھے اس منبر کی قسم ہے۔ ادھر تیر آیا، ادھر تیر آیا، ادھر علامہ کنٹوری لکھتے ہیں کہ اگر حسین کا بازو تیر کو نہ روکتا نا تو جدھر تیر جاتا اصغر وہی جانا۔ نہیں، یہ ماتم کرنے کی راتیں ہیں، یہ عزاداری کی راتیں ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں 6 مہینے کے لال کا آخر قصور کیا تھا؟ ماں دروازے پر کھڑی تھی، رو رو کر کہتی تھی ظالم اپنا تیر بھی دیکھو، میرا اصغر بھی دیکھو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، اپنا تیر بھی دے، میرا اصغر بھی دے۔ بس رونے والوں میں نے ختم کیا، تیر لگا، نہیں پڑتا پوری شہادت، تیر لگا، سکینہ کا بھیا چپ ہو گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس رونے والوں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ایک روایت حسین نے پتہ نہیں کیسے دفن کیا، نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھ جائے، خدا جانے کیسے حسین نے
دفن کیا، دفن کر کے اٹھے تھے یا سروں کی گنتی ہوئی؟ ایک بے غیرت نے کہا ایک سر نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر، ایک سر نہیں مل رہا، وہ جو رباب کا لال تھا وہ نہیں مل رہا۔ ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا تھا جب حسین اسے چھپا رہے تھے۔ میری طرف دیکھنا، حسین کا صدقہ میں باب الحوائج کا مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ جناب علی اصغر باب الحوائج ہے، جو دل میں دعا ہے نا وہ اسی کا واسطہ دینا اللہ کو، پوری ہو جائے گی۔ عزادارو، ایک سپاہی ظالم تھا، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ حسین اسے چھپا رہا تھا، حسین اسے دفن کر رہا تھا۔ اس ظالم نے کہا اب اس سر کو ڈھونڈو، اب اس کو سر کو ڈھونڈو۔ اب مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے۔ رونے والوں، 40 نیزہ بردار، 40 نیزہ برداروں نے اپنے گھوڑوں پر زینے رکھی اور کربلا کی زمین میں نیزے مارنے شروع کیے، کربلا کی زمین میں نیزے مارنے شروع کیے۔ رونے والوں، ایک جگہ پہ نیزہ گڑا اور جب نکلا تو اصغر سا زمین کربلا ہلنے لگی، ہر طرف سے آواز آئی واہ غربتا واہ محمدہ واہ علیہ۔ ماں نے دروازے پر کہا بیٹا بابا نے چھپایا تھا لیکن امت نے چھپنے نہیں دیا۔ تجھے بابا نے تو چھپایا تھا لیکن امت نے چھپنے نہیں دیا۔ بس رونے والوں، اس بے غیرت نے صغیر کا لاشا اٹھایا، عمر ابن سعد کے قریب جا کر رکھ کے کہتا ہے یہ لو لاشا، مجھے دو اپنا انعام۔ دیکھو میں کتنی آسانی سے پڑھ گیا، آپ نے کتنی آسانی سے سن بھی لیا، لیکن ماں کے سامنے جب قاتل نے انعام مانگا ہوگا۔ رونے والوں کہتا ہے یہ لو صغیر کا لاشا، مجھے دو اپنا انعام۔ یہ بے حیا کہتا ہے مجھے صغیر کا لاشا نہیں چاہیے، مجھے تو اس کا سر چاہیے۔ جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا، جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا۔ جب اس بے غیرت نے کہا نا مجھے اس کا لاشا نہیں چاہیے، مجھے تو اس کا سر چاہیے۔ رونے والوں، سر کا نام لینا تھا یا اس بے غیرت نے صغیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا؟ ہائے حسین، ہائے حسین، صغیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اصغر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اصغر ہے۔ کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے۔ کسی نے کہا ارے اس کا سر جدا کیوں نہیں کرتا، اس کا سر قلم کیوں نہیں کرتا؟ اس بے غیرت نے کہا سر قلم کروں گا لیکن دیکھ رہا ہوں اس کی ماں رباب کہاں ہے۔
صحیح